بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طلاق۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں نورین۔ میرے الفاظ کمرے کی گہری خاموشی میں زہر کی طرح گھل گئے۔ میرے اندر کا آتش فشاں پھٹ پڑا تھا اور لاوا میری زبان سے بہہ رہا تھا۔ نورین جو چند لمحے پہلے تک میری زندگی کی سب سے قیمتی حقیقت تھی، فرش پر بے جان سی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں اس کے خوبصورت چہرے کو بھگو رہی تھیں۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے میری طرف دیکھا۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ خدا کے لیے فرحاد، ایسا مت کہیں، میری بات تو سنیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ میں تنزیہ ہنسا۔ غلط؟ میں نے اپنی آنکھوں سے تمہیں اس کے ساتھ دیکھا ہے، میرے کمرے میں، میرے بستر پر، میرے ہی بھائی کے ساتھ۔ اس سے بڑا اور کیا ثبوت چاہیے تمہیں؟ بولو۔ میں چیخا۔ آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ سچ نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے بولے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت چھپی ہے، ایک ایسا درد جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مجھے صرف فجر کی اذان تک کی مہلت دے دیں۔ میں قسم کھاتی ہوں، میں اپنی بے گناہی اور پاک دامنی ثابت کر دوں گی۔ اگر میں ایسا نہ کر سکی تو آپ جو سزا دیں گے مجھے قبول ہوگی۔ اس کے التجا میں ایک عجیب سی طاقت تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرا غصہ تھما۔ میرا نام فرحاد ہے اور میری کہانی اس موڑ پر کیسے پہنچی، یہ جاننے کے لیے آپ کو میرے ساتھ ماضی میں چلنا ہوگا۔ ہم ایک اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والا خوشحال خاندان تھے۔ ابا کی وفات کے بعد گھر میں میری اماں اور میرے بڑے بھائی زبیر تھے۔ یوں تو ہم 2 ہی بھائی تھے، لیکن زبیر بھائی مجھ سے 12 سال بڑے تھے اور پچھلے 12 سال سے یورپ میں مقیم تھے۔ انہوں نے ہی ابا کے کاروبار کو بیرون ملک پھیلا کر ہماری دولت میں بے پناہ اضافہ کیا تھا۔ وہ ہمارے لیے صرف بھائی نہیں بلکہ ایک چلتا پھرتا بینک اور ایک ایسا سہارا تھے جو ہزاروں میل دور ہو کر بھی ہمیں محسوس ہوتا تھا۔ میں اس وقت یونیورسٹی میں BS انجینئرنگ کا طالب علم تھا۔ میری یونیورسٹی شہر کے دوسرے کونے میں تھی اور روز کا آنا جانا بہت تھکا دیتا تھا۔ میری خالہ کا گھر یونیورسٹی کے قریب ہی تھا۔ میں نے اماں سے بات کی کہ کیوں نہ میں کچھ عرصہ خالہ کے گھر رہ لوں۔ اماں جانتی تھیں کہ اس درخواست کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے۔ اصل وجہ تھی نورین، میری خالہ کی بیٹی۔ نورین مجھ سے عمر میں 4 سال بڑی تھی، لیکن خدا نے اسے فرصت سے بنایا تھا۔ وہ ایک ماہر نفسیات تھی اور اس کی سمجھداری، اس کی خوبصورتی اور اس کی پروکار شخصیت نے مجھے دیوانہ بنا دیا تھا۔ عمر کا فرق ہمارے درمیان کبھی حائل نہ ہوا۔ جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو میں ایک 6 فٹا کڑگل جوان بن چکا تھا اور نورین کے سامنے کھڑا ہوتا تو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ مجھ سے بڑی ہے۔ ایک دن ہمت کر کے میں نے اماں سے بات کر ہی لی۔ اماں، میں نورین سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اماں نے مجھے غور سے دیکھا اور مسکرائیں۔ جانتی تھی میں، لیکن بیٹا وہ تم سے عمر میں بڑی ہے، دنیا کیا کہے گی؟ دنیا جو چاہے کہے اماں۔ میں نے ضد کی، مجھے صرف نورین چاہیے۔ وہ پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے اور سب سے بڑھ کر ایک اچھی انسان ہے۔ اس سے بہتر ساتھی مجھے نہیں مل سکتا۔ اماں کو بھی اپنی بھانجی بہت عزیز تھی۔ وہ کچھ دیر سوچتی رہیں، پھر بولی، اصولاً تو پہلے زبیر کی شادی ہونی چاہیے، وہ بڑا ہے۔ اماں، بھائی جان تو نہ جانے کب واپس آئیں، کیا تب تک میں انتظار کروں؟ آپ ان سے فون پر بات کر لیں، مجھے یقین ہے وہ منع نہیں کریں گے۔ اماں نے اسی دن بھائی زبیر کو فون کیا۔ بھائی نے ہمیشہ کی طرح دریا دلی کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، اماں، فرحاد کی خوشی میں ہی میری خوشی ہے، آپ خوشی سے اس کی شادی کریں، میری فکر نہ کریں، میں جب آؤں گا تو دیکھی جائے گی۔ بھائی کی اجازت ملتے ہی تمام رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ دھوم دھام سے میری اور نورین کی شادی ہو گئی۔ وہ دلہن بن کر جب ہمارے گھر آئی تو جیسے جنت کا ایک ٹکڑا اپنے ساتھ لے آئی ہو۔ وہ ایک بہترین اور سلجھی ہوئی بیوی ثابت ہوئی۔ اس نے آتے ہی گھر کو اس طرح سنبھال لیا جیسے سالوں سے یہی رہ رہی ہو۔ اماں کی خدمت ایسے کرتی جیسے وہ ان کی سگی بیٹی ہو۔ اس نے اپنے اسپتال کی نوکری بھی جاری رکھی اور گھر اور باہر کی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا رہی تھی۔ میں اس کی محبت میں دن بدن ڈوبتا جا رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جیسی میری انجینئرنگ مکمل ہوگی، میں اس کے لیے شہر کا سب سے بڑا نفسیاتی ہسپتال بنواؤں گا۔ ہماری شادی شدہ زندگی کسی خواب کی طرح گزر رہی تھی۔ 6 مہینے پلک جھپکتے گزر گئے۔ ہم اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش تھے۔ پھر ایک دن بھائی زبیر کی کال آئی، اماں، میں اگلے ہفتے پاکستان آ رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ یہ خبر سن کر گھر میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اماں کی تو جیسے عید ہو گئی، لیکن سب سے زیادہ خوش، سب سے زیادہ پرجوش اگر کوئی تھا
تو وہ میری بیوی نورین تھی۔ اس کی آنکھوں میں کیسی چمک تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ بچوں کی طرح خوشی سے جھوم رہی تھی۔ سچ فرحان، زبیر بھائی آ رہے ہیں؟ اس نے بار بار مجھ سے تصدیق کی۔ مجھے اس کی خوشی دیکھ کر اچھا لگا۔ میں نے سوچا آخر وہ اس کے کزن بھی تو ہیں، بچپن میں ساتھ کھیلے ہوں گے۔ دونوں کے درمیان دوستی کا گہرا رشتہ تھا۔ میں اس کی اس بے پناہ خوشی کو اسے رشتے کا نام دے کر مطمئن ہو گیا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ خوشی میری زندگی میں آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ بھائی کی آمد کا دن جیسے جیسے قریب آ رہا تھا، نورین کی خوشی اور بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کسی اور ہی دنیا میں مگن تھی۔ اس نے بھائی کا کمرہ خود اپنی نگرانی میں تیار کروایا۔ پردوں کے رنگ سے لے کے بیڈ شیٹ کی ڈیزائن تک ہر چیز اس نے خود منتخب کی۔ میں اسے دیکھتا تو مجھے پیار بھی آتا اور حیرت بھی ہوتی۔ نورین، اتنا اہتمام؟ اماں سے زیادہ تو تم خوش لگ رہی ہو، میں نے ایک دن اسے چھیڑتے ہوئے کہا جب وہ بھائی کے کمرے میں پھول سجا رہی تھی۔ وہ پلٹی اور اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ خوش کیوں نہ ہوں فرحان، زبیر بھائی 12 سال بعد آ رہے ہیں۔ وہ صرف میرے کزن نہیں، بچپن کے سب سے اچھے دوست بھی تھے۔ آپ نہیں جانتے ہم نے کتنا وقت ساتھ گزارا ہے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ وہ ہمیشہ کے لیے واپس آ رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں اتنی معصومیت اور سچائی تھی کہ میرے دل میں اٹھنے والا ہلکا سا خیال بھی وہم لگنے لگا۔ میں نے مسکرا کر اسے اپنے قریب کیا۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ تم جو بھی کرو گی بھائی کو پسند ہی آئے گا۔ آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب ہمیں بھائی کو لینے ایئرپورٹ جانا تھا۔ اماں کی خوشی دیدنی تھی، ان کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں گاڑی چلا رہا تھا اور نورین میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں بے چینی سے سڑک پر جمی تھی۔ ایئرپورٹ پر انتظار کے لمحات بہت بھاری تھے۔ جیسے مسافر باہر آنے لگے، ہماری نظریں دروازے پر جم گئیں اور پھر وہ نظر آئے، لمبے قد، مضبوط جسم، چہرے پر اعتماد اور آنکھوں میں ذہانت کی چمک لیے میرے بھائی زبیر۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ وجی اور پرکشش لگ رہے تھے۔ اماں دوڑ کر ان سے لپٹ گئیں اور ہم دونوں بھائی بھی ایک طویل عرصے بعد گلے ملے۔ لیکن جس منظر نے مجھے چونکا دیا وہ نورین کا رد عمل تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ وہ بس بھائی کو دیکھے جا رہی تھی، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ رہا ہو۔ بھائی اس کی طرف مڑے اور مسکرائے۔ کیسی ہو نورین؟ تم تو بالکل نہیں بدلی۔ نورین نے بھیگی ہوئی آواز میں کہا، میں ٹھیک ہوں بھائی، آپ کو واپس دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا اپنائیت اور لگاؤ تھا جو مجھے تھوڑا عجیب لگا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید بچپن کی دوستی اتنی ہی گہری ہوتی ہے۔ جب ہم سامان لینے بیلٹ کے پاس پہنچے تو مہنگے اور برانڈڈ سوٹ کیسز کے درمیان ایک چیز بہت مختلف تھی۔ وہ ایک پرانے طرز کا لکڑی کا ایک صندوقچہ تھا۔ اس پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے، لیکن وہ کافی پرانا لگ رہا تھا۔ میں نے اسے اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ بھائی، یہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ بھائی نے فوراً اپنا ہاتھ آگے کر کے مجھے روک دیا۔ نہیں فرحان، تم باقی سامان دیکھو، اسے میں خود ہی اٹھاؤں گا۔ اس میں کچھ نازک سامان ہے۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ میں نے زیادہ توجہ نہ دی اور باقی سامان ٹرالی پر رکھنے لگا۔ گھر پہنچے تو جشن کا سما تھا۔ ملازم ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ بھائی کے لیے ان کے تمام پسندیدہ کھانے تیار کیے گئے تھے اور ان سب کی نگرانی نورین خود کر رہی تھی۔ میں خوش تھا کہ میری بیوی میرے گھر والوں کا اتنا خیال رکھتی ہے، لیکن اس کے خیال رکھنے کا انداز کچھ مختلف تھا۔ رات کو کھانے کے بعد جب سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو میں بھائی سے کچھ دیر بات کرنے ان کے کمرے میں گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھے تھے اور ان کے سامنے وہی لکڑی کا صندوقچہ کھلا پڑا تھا۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا انہوں نے جلدی سے اسے بند کر دیا۔ سب ٹھیک ہے بھائی؟ میں نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ انہوں نے ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں، بس اتنے سالوں بعد واپس آ کر سب کچھ تھوڑا عجیب لگ رہا ہے، جیسے کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میری نظر اس صندوقچے پر تھی۔ اس میں کیا ہے بھائی؟ ایئرپورٹ پر بھی آپ اسے خود سے الگ نہیں کر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے پر تناؤ کی لکیریں ابھریں، لیکن پھر انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ کچھ نہیں، بس پرانی یادیں ہیں، کچھ چیزیں جو میرے لیے بہت خاص ہیں۔ انہوں نے بات کو ٹال دیا۔ میں نے بھی مزید کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ ہم کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور پھر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آ کر دیکھا تو نورین وہاں نہیں تھی۔ مجھے لگا واش روم میں ہوگی، لیکن جب 10 منٹ گزر گئے اور وہ نہ آئی تو مجھے تشویش ہوئی۔ میں کمرے سے باہر نکلا ہی تھا کہ وہ سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا۔ کہاں تھیں تم؟ میں نے پوچھا۔ وہ
میں بھائی کے کمرے میں پانی رکھنے گئی تھی، انہیں رات کو پیاس لگتی ہے تو اٹھنا نہ پڑے۔ اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ جواب بالکل سادہ اور بے ضرر تھا، لیکن میرے دل میں شک کا جو بیج دن بھر بویا گیا تھا اسے جیسے پہلی غذا مل گئی۔ جس وقت سے میرے پاس میرے کمرے میں ہونا چاہیے تھا وہ میرے بھائی کی فکر میں تھی۔ میں خاموشی سے پلنگ پر آ کر لیٹ گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میرے ذہن میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا، ایئرپورٹ پر نورین کی آنکھوں میں آنسو، بھائی کا صندوقچے کو لے کر عجیب رویہ، اور اب نورین کا رات کے اس پہر ان کے کمرے میں جانا۔ یہ میری بے سکونی کا آغاز تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آنے والے دنوں میں یہ شک ایک ایسے طوفان کی شکل اختیار کر لے گا جو میری پوری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دے گا۔ بھائی کو گھر آئے ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ گھر کی فضا بظاہر تو خوشگوار تھی، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی پنپ رہی تھی۔ نورین کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ وہ اب بھی میرا خیال رکھتی تھی، میری ہر ضرورت کا دھیان رکھتی تھی، لیکن مجھے شدت سے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کی ترجیحات بدل گئی ہیں۔ اس کی دنیا کا محور اب میں نہیں، میرا بھائی زبیر تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں جو کسی اور کو شاید نظر بھی نہ آتی، لیکن میرے دل پر نشتر کی طرح لگ رہی تھیں۔ جیسے صبح ناشتے کی میز پر میں اس سے کچھ کہتا تو وہ بھائی سے باتوں میں اتنی مگن ہوتی کہ سن ہی نہ پاتی۔ جب میں اسے ٹوکتا تو معذرت کر لیتی، معافی چاہتی ہوں فرحان، میں نے سنا نہیں، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اس کی معذرت میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتا تھا، لیکن میرا دل کٹ کر رہ جاتا۔ ایک شام میں باہر سے تھکا ہرا گھر لوٹا، ہمیشہ کی طرح میری آنکھیں نورین کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ کمرے میں نہیں تھی۔ میں لاؤنج کی طرف بڑھا تو وہاں کا منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں رک گئے۔ بھائی صوفے پر بیٹھے تھے اور نورین نیچے قالین پر ان کے قریب بیٹھی، کسی بات پر کھل کر مسکرا رہی تھی۔ اس کے کہکے کی آواز پورے لاؤنج میں گونج رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جس سے میں کوئی اجنبی ہوں جو غلطی سے کسی کے ذاتی لمحے میں خلل ڈالنے آ گیا۔ اماں بھی وہیں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی اور مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ شاید ان کے لیے یہ ایک بھائی بہن کی محبت کا خوبصورت منظر تھا، لیکن میرے لیے یہ منظر میرے شک کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ میں خاموشی سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد نورین کمرے میں آئی۔ ارے آپ کب آئے؟ مجھے بتایا بھی نہیں۔ شاید تم کسی اور کے ساتھ ہنسنے میں اتنی مصروف تھی کہ میرے آنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے لہجے کی تلخی چھپائے نہ چھپ سکی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹکی۔ اس نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں فرحان؟ میں تو بھائی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ یورپ کے کچھ دلچسپ قصے سنا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ میں اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میرے پاس کوئی ٹھوس الزام نہیں تھا، صرف ایک احساس تھا، ایک جلن تھی جو مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ پانی اب سر سے گزرنے لگا تھا۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اپنی ہی بیوی کو کھو رہا ہوں۔ اس کی توجہ، اس کا وقت، اس کی ہنسی، سب کچھ اب کسی اور کے لیے تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے اس احساس سے باہر نکالوں گا۔ نورین، میں نے اگلے دن اس سے کہا، کل شام ہم باہر ڈنر پر چلتے ہیں، صرف تم اور میں۔ بہت دن ہو گئے ہم نے ایک ساتھ وقت نہیں گزارا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ واہ، یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے، ضرور چلیں گے۔ اس کے جوش و خروش کو دیکھ کر میرے دل کو تھوڑا سکون ملا۔ مجھے لگا شاید میں ہی ضرورت سے زیادہ سوچ رہا ہوں۔ سب کچھ ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں نے شہر کے سب سے مہنگے ریسٹورنٹ میں بکنگ کروائی۔ میں خود بھی جلدی گھر آ گیا اور تیار ہونے لگا۔ میرا دل بہت خوش تھا، لیکن میری یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ جب نورین کمرے میں آئی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ میری طبیعت ٹھیک ہے فرحان، لیکن بھائی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا بھائی کو؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ پتہ نہیں، کہہ رہے ہیں کہ سر میں بہت شدید درد ہے۔ میں نے انہیں دوا تو دے دی ہے، لیکن میرا خیال ہے ہمیں آج ڈنر کا پروگرام منسوخ کر دینا چاہیے۔ میں انہیں اس حالت میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ اس کے الفاظ سن کر میرے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ اکیلا کہاں چھوڑ کر جا رہی ہو؟ اماں گھر پر ہیں، ملازم ہیں، کوئی معمولی سر درد ہی ہوگا، ٹھیک ہو جائیں گے، ہم 2 گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ نہیں فرحان، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس نے التجا کی۔ میرا دل نہیں مان رہا، ہم پھر کبھی چلے جائیں گے؟ اس دن پہلی بار ہمارا جھگڑا ہوا۔ تمہارا دل ہی نہیں مان رہا یا تم جانا نہیں چاہتی؟ جب سے بھائی آئے ہیں تو میری موجودگی کو بھولتی جا رہی ہو۔ تمہیں ان کے معمولی سر درد کی اتنی فکر ہے، لیکن ہماری شام، ہماری خوشی کی کوئی پرواہ نہیں۔ میں غصے سے بولا، آپ ایسی باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔
وہ آپ کے بڑے بھائی ہیں اور بیمار ہیں۔ وہ میرے بھائی ہیں، تمہارے شوہر نہیں۔ یہ الفاظ میرے منہ سے نکلے اور کمرے میں ایک تکلیف دہ خاموشی چھا گئی۔ نورین نے دکھ بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گئی، شاید بھائی کے کمرے کی طرف۔ میں غصے اور بے بسی کی آگ میں جلتا رہ گیا۔ مجھے شدت سے احساس ہوا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ تو ایسا ہے جو عام نہیں ہے، کوئی ایسا راز ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے، اور میرا دماغ بار بار اس سے پرانے نقاشی والے لکڑی کے صندوقچے کی طرف گھوم جاتا۔ مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ صندوقچے کا ان دونوں کے اس عجیب رشتے سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ اس رات میں نے فیصلہ کر لیا، میں اب اور برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے سچائی جاننی ہوگی۔ مجھے یہ جاننا ہوگا کہ میری بیوی اور میرے بھائی کے درمیان کیا چل رہا ہے، اور مجھے یہ بھی جاننا ہوگا کہ اس پراسرار صندوقچے میں ایسا کیا ہے جسے میرا بھائی اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ میں کسی بھی قیمت پر اس راز تک پہنچ کر رہوں گا۔ ہمارے اس جھگڑے کے بعد گھر میں ایک انجانی سی خاموشی چھا گئی تھی۔ یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو سکون دیتی ہے، بلکہ یہ طوفان سے پہلے والی خاموشی تھی جس میں ہوا بھی رکی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ میں اور نورین ایک ہی چھت کے نیچے رہتے تھے، ایک ہی کمرے میں سوتے تھے، لیکن ہمارے درمیان میلوں کی دوریاں حائل ہو چکی تھیں۔ ہماری باتیں اب ضرورت تک محدود ہو گئی تھیں۔ کچھ چاہیے آپ کو؟ نہیں۔ کھانا لگا دوں؟ بھوک نہیں ہے۔ میں نے جان بوجھ کر اسے فاصلہ بڑھا لیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو، وہ میرے پاس آئے، مجھ سے بات کرے، مجھے منائے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ بھی اپنی ہی دنیا میں گم تھی۔ اس کی صبح بھائی کی چائے سے شروع ہوتی اور رات ان کے کمرے کی لائٹ بند کرنے پر ختم ہوتی۔ اب میں نے ذرا ذرا سی بات پر اسے لڑنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے خود اپنے رویے سے نفرت ہو رہی تھی، لیکن میرے اندر کی آگ مجھے ایسا کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ ایک دن میں کمرے میں آیا تو وہ بھائی کے کپڑے استری کر کے الماری میں رکھ رہی تھی۔ واہ، میں نے طنز کیا۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہمارے گھر میں بھائی صاحب کے لیے ایک ذاتی ملازمہ کا بندوبست بھی کیا گیا ہے۔ میری بات سن کر اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے پلٹ کر مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جن میں گہرا دکھ تھا۔ فرحاد، آپ کو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میں صرف ان کے کپڑے الماری میں رکھ رہی تھی، اس میں کیا غلط ہے؟ غلط؟ میں چیخا۔ غلط یہ ہے کہ تم بھول چکی ہو کہ تمہارا ایک شوہر بھی ہے۔ تمہاری دنیا، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، سب کچھ صرف تمہارے بھائی کے گرد گھومتی ہے۔ کبھی مجھ سے بھی پوچھ لیا کرو کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ میں آپ کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہوں فرحاد۔ پتہ نہیں آپ آج کل ایسا کیوں سوچنے لگے ہیں؟ وہ روتے ہوئے بولی، خود سوچو کہ تم کیا کر رہی ہو، میں نے بے رحمی سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اماں بھی اب ہمارے ان جھگڑوں سے پریشان رہنے لگی تھی۔ انہوں نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے انہیں یہ کہہ کر ٹال دیا کہ اماں، آپ کی بھانجی اب وہ نورین نہیں رہی جسے میں نے محبت کر کے بیاہا تھا۔ اسی دوران میں نے ایک اور عجیب تبدیلی نوٹ کرنا شروع کی۔ میرا بھائی زبیر، جو ہمیشہ سے 5 وقت کا نمازی تھا، اب مسجد کا رخ بھی نہیں کرتا تھا۔ جمعے کے دن میں نے اسے ساتھ چلنے کو کہا۔ بھائی چلیں، جمعے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ جو اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ کر رہا تھا بغیر میری طرف دیکھے بولا، تم جاؤ فرحاد، میرا سر بھاری ہو رہا ہے، میں آرام کروں گا۔ یہ بہانہ مجھے بہت کھٹکا۔ بعد میں اماں نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی، زبیر بیٹا، نماز مت چھوڑا کرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو۔ اس پر بھائی نے جو جواب دیا وہ سن کر ہم دونوں ساکت رہ گئے۔ کون سی ناراضگی اماں؟ یہ سب سنی سنائی اور کہی ہوئی باتیں ہیں، کیا آپ نے خود کبھی کچھ دیکھا ہے؟ کوئی ثبوت ہے ان باتوں کا؟ اس کا لہجہ اتنا سرد اور لاتعلق تھا کہ اماں کا دل دکھ گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ یورپ جا کر تم بالکل بدل گئے ہو۔ یہ تم نہیں بول رہے، یہ تمہاری دولت کا غرور بول رہا ہے۔ اماں روتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ میں پریشان تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میرا ہنستا بستا گھر جہنم بنتا جا رہا تھا۔ میری بیوی مجھ سے دور ہو رہی تھی اور میرا بھائی دین سے۔ پھر ایک رات وہ ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت ہوگا۔ میری آنکھ کھلی تو پلنگ پر نورین موجود نہیں تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے سوچا شاید واش روم گئی ہو، لیکن جب 5 منٹ گزر گئے تو میرا شک یقین میں بدلنے لگا۔ میں دبے پاؤں بستر سے اترا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ میں نے باہر جھانکا تو لاؤنج کی مدھم روشنی میں مجھے ایک سایہ نظر آیا جو بھائی کے کمرے کی طرف جا رہا تھا۔ وہ نورین تھی۔ اس نے آہستہ سے بھائی کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر دروازہ واپس بھیڑ دیا۔ میرے پورے بدن میں جیسے آگ لگ گئی۔ میرا دل چاہا کہ ابھی دروازہ توڑ کر اندر جاؤں اور دونوں سے سوال کروں، لیکن میں نے خود کو روکا۔
میں انہیں رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا تھا۔ میں ننگے پاؤں چلتا ہوا اس کے دروازے تک پہنچا اور کان لگا کر اندر کی آواز سننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اندر مکمل خاموشی تھی، نہ کسی کے بولنے کی آواز، نہ کوئی اور آہٹ۔ یہ خاموشی تو اور زیادہ خوفناک تھی۔ میرا ذہن گندے خیالات سے بھر گیا۔ نہ جانے اندر کیا ہو رہا ہوگا، کیا وہ دونوں؟ میں اس سے آگے سوچ بھی نہیں پا رہا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ 10 منٹ، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، وقت جیسے رک گیا تھا۔ میں وہیں دروازے کے باہر ایک زندہ لاش کی طرح کھڑا رہا۔ پھر دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی اور میں جلدی سے پیچھے دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ نورین کمرے سے باہر نکلی اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ اس کے جانے کے بعد میں بے جان قدموں سے اپنے کمرے میں آیا اور صوفے پر گر گیا۔ نورین بستر پر آ کر ایسے سکون سے لیٹ گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اسے لگا ہوگا میں باتھ روم میں ہوں، لیکن میرے اندر طوفان برپا تھا۔ آج رات میں سو نہیں سکا۔ میرے ذہن میں بار بار ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، آخر وہ آدھی رات کو میرے بھائی کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ اس رات کے بعد میرا وجود شک کی دیمک کا کھایا ہوا ایک کھوکھلا درخت بن چکا تھا۔ میں دن بھر کام پر بے دہانی میں غلطیاں کرتا اور رات کو جاگ کر نورین کی ہر حرکت پر نظر رکھتا۔ وہ میری اس حالت سے شاید واقف تھی یا پھر اپنی ہی دنیا میں اتنی مگن تھی کہ اس سے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے 1-2 بار مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی۔ فرحان، آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ اس نے ایک شام میرے قریب بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ اگر ڈنر والی رات کی وجہ سے ہیں تو میں معافی چاہتی ہوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر سر لہجے میں جواب دیا، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ آخر بات کیا ہے؟ اس کی آواز بھر آ گئی۔ آپ مجھ سے ایسے اجنبیوں کی طرح کیوں پیش آ رہے ہیں؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بتائیں۔ غلطی؟ میں طنزیہ ہنسا۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ جاؤ، جا کر اپنے بھائی کی خدمت کرو، شاید اسی کام کے لیے تم اس گھر میں آئے ہو۔ یہ الفاظ ذہن میں بجھے ہوئے تیر تھے جو سیدھا اس کے دل پر لگے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اٹھی اور کمرے سے چلی گئی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے افسوس ہوا، لیکن پھر رات کا منظر یاد آتے ہی میرا دل دوبارہ پتھر کا ہو گیا۔ اب میرا ایک ہی مقصد تھا، ثبوت تلاش کرنا، اور مجھے یقین تھا کہ سارے ثبوت کا مرکز وہ لکڑی کا صندوقچہ ہے۔ میں موقع کی تلاش میں تھا کہ کب مجھے بھائی کا کمرہ خالی ملے اور میں اس صندوقچے کی تلاشی لے سکوں۔ آخر مجھے یہ موقع مل ہی گیا۔ ایک دوپہر بھائی کسی کاروباری کام سے باہر گئے ہوئے تھے اور نورین ہسپتال میں تھی۔ اماں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ گھر میں تقریباً سناٹا تھا۔ میں نے اسے بہترین موقع جانا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے میں چوری کرنے جا رہا ہوں۔ میں دبے پاؤں بھائی کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ بالکل صاف ستھرا تھا، ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ میری نظر سیدھا بیڈ کے ساتھ رکھی میز پر پڑی جہاں وہ صندوقچہ موجود تھا۔ میں اس کے قریب گیا۔ اس پر بنے نقش و نگار بہت پرانے اور پیچیدہ تھے۔ میں نے اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس پر ایک چھوٹا سا پرانے طرز کا تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے اسے ہلایا، کھینچا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ میں مایوسی سے اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ میری نظر صندوقچے کے نیچے دبے کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی۔ میں نے احتیاط سے صندوقچہ تھوڑا سا سرکایا اور وہ کاغذ باہر نکال لیا۔ وہ ایک فارمیسی کی رسید تھی جس کے ساتھ ڈاکٹر کا لکھا ہوا ایک نسخہ بھی منسلک تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے نسخہ کھولا۔ اس پر مریض کا نام زبیر لکھا تھا اور نیچے دوائیوں کے جو نام تھے وہ کسی عام درد یا بخار کی دوائیاں نہیں تھیں۔ وہ ذہنی دباؤ، شدید بے چینی اور نفسیاتی امراض میں استعمال ہونے والی طاقتور دوائیاں تھیں۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ بھائی اور نفسیاتی دوائیاں، کیا وہ کسی ذہنی بیماری کا شکار ہے؟ ایک لمحے کو میرے دل میں ان کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی، لیکن پھر فوراً ہی ایک اور شیطانی خیال میرے ذہن میں آیا۔ نورین ایک ماہر نفسیات ہے، کیا وہ بھائی کی اسی بیماری کا فائدہ اٹھا رہی ہے؟ کیا وہ اسے اپنے جال میں پھنسا رہی ہے، یا پھر یہ سب ایک ڈرامہ ہے جو وہ دونوں مل کر میری اور اماں کے خلاف کھیل رہے ہیں؟ یہ نسخہ میرے شک کو کم کرنے کی بجائے اسے مزید بڑھا گیا۔ یہ ایک ثبوت تھا کہ کچھ نہ کچھ بہت غلط ہو رہا ہے۔ میں نے جلدی سے نسخہ واپس وہیں رکھا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اب میرا شک ایک جنون بن چکا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ آج رات میں ہر حال میں سچائی جان کر رہوں گا۔ رات کو میں جلدی ہی بستر پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کا ناٹک کرنے لگا۔ میرا پورا جسم تناؤ سے اکڑا ہوا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ 10 بجے، 11، 12 اور پھر ٹھیک رات کے 1 بجے مجھے بستر پر ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی۔ نورین بستر سے اٹھی تھی۔ اس نے چند لمحے کھڑے ہو کر میری طرف دیکھا، شاید یہ تسلی کر رہی تھی کہ میں سو رہا ہوں۔ پھر وہ ہمیشہ کی طرح دبے پاؤں کمرے سے نکل گئی۔ آج میں تیار تھا۔
جیسی وہ کمرے سے نکلی میں بھی بجلی کی سی تیزی سے اٹھا۔ میں نے دروازے سے جھانکا، وہ سیدھا بھائی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ آج اس کے قدموں میں مجھے ایک عجیب سی تیزی محسوس ہوئی، جیسے اسے کسی نے بلایا ہو یا وہ کسی بہت ہی ضروری کام سے جا رہی ہو۔ جیسے وہ بھائی کے کمرے میں داخل ہوئی، میرے اندر کا سارا ضبط، سارا صبر جواب دے گیا۔ میں نے سوچا بس بہت ہو گیا، آج فیصلہ ہو کر رہے گا۔ آج یا تو میرا شک جیتے گا یا اس کی وفا۔ میں ننگے پاؤں ایک شکاری کی طرح خاموشی سے چلتا ہوا اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچا۔ اندر سے نورین کی بہت دھیمی سرگوشی جیسی آواز آ رہی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، جیسے کسی کو تسلی دے رہی ہو۔ یہ سننا تھا کہ میرے تن بدن میں آگ لگ گئی، میرا خون کھولنے لگا، میرے کانوں میں اپنے ہی دل کے دھڑکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میرے اندر کا سارا ضبط ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے پوری قوت سے دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں جو منظر میں نے دیکھا وہ میری روح کو چھلنی کرنے کے لیے کافی تھا۔ میری بیوی، میری نورین، میرے بھائی کے پلنگ پر اس کے بالکل قریب بیٹھی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ میرے بھائی کے ہاتھ پر تھا اور وہ جھک کر سرگوشی میں اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ میرے دھکا دینے کی آواز سے دونوں نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کا ملا جلا تاثر تھا۔ فرحاد، آپ؟ نورین کی زبان لڑکھڑا گئی۔ وہ فوراً بھائی سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی، لیکن میں نے سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ میرے شکوک و شبہات کی عمارت کو آج ایک ٹھوس بنیاد مل گئی تھی۔ میرے اندر کا عاطف فشاں پوری شدت سے پھٹ پڑا تھا۔ ہاں، میں تمہارا شوہر، جسے تم دونوں مل کر بے وقوف بنا رہے ہو۔ میں چیخا، میری آواز غصے اور ٹوٹے ہوئے مان کی وجہ سے کانپ رہی تھی۔ میں آگے بڑھا اور نورین کو بازو سے سختی سے پکڑ لیا۔ کیا ہو رہا تھا یہاں؟ بولو، کیا گل کھلا رہے تھے تم دونوں میرے پیچھے؟ فرحان، خدا کے لیے آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میری بات سنیں۔ نورین کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ غلط؟ میں وحشیوں کی طرح دھاڑا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تم دونوں کو اس بند کمرے میں آدھی رات کو، اور کیا دیکھنا باقی ہے؟ میں نے سوچا تھا تم پڑھی لکھی ہو، ایک سلجھی عورت ہو، مجھ سے محبت کرتی ہو، وفا نبھاؤ گی، لیکن تم تو بد کردار نکلی۔ میرے ہی بھائی کے ساتھ، میرے ہی گھر میں۔ میرے الفاظ زہر میں بجھے ہوئے تھے۔ بھائی جو اب تک خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا، بستر سے اٹھ کر ہمارے قریب آ گیا۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ فرحان، بس کرو، جو تم سمجھ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے حقارت بھری نظر اس پر ڈالی۔ تم بیچ میں مت بولو، شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنا بڑا بھائی کہتے ہوئے۔ تم نے میری پیٹھ میں چھڑا کھونپا ہے۔ تم جس کی میں عزت کرتا تھا، جسے میں اپنا باپ سمجھتا تھا، تم نے میری عزت، میرا اعتماد سب کو مٹی میں ملا دیا۔ میرا غصہ بے قابو ہو رہا تھا۔ میں نے نورین پر ہاتھ اٹھانے کے لیے اپنا ہاتھ بلند کیا، لیکن اس سے پہلے کہ میرا ہاتھ اس کے چہرے پر پہنچتا، بھائی نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ہاتھ مت اٹھانا اس پر۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ اس کی کوئی غلطی نہیں، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتے، نورین ان کے سامنے آ گئی۔ اس نے آنسوں سے بھیگی آنکھوں سے بھائی کی طرف دیکھا اور بولی، آپ کچھ نہیں بتائیں گے بھائی؟ کچھ بھی نہیں۔ جہاں اعتبار نہ ہو، جہاں رشتے کی بنیاد شک پر رکھی جا رہی ہو، وہاں صفائیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر وہ میری طرف مڑی۔ اس کی آنکھوں میں اب التجا نہیں بلکہ عجیب سی مضبوطی تھی۔ آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، لیکن آپ میری پاک دامنی پر سوال نہیں اٹھا سکتے۔ اعتبار، پاک دامنی؟ میں پاگلوں کی طرح ہنسا۔ یہ الفاظ تمہارے منہ سے اچھے نہیں لگتے۔ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے میں نے تمہیں۔ میں اسے بازو سے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے جانے لگا۔ چلو میرے ساتھ، اب ایک پل بھی تم اس گھر میں نہیں رہو گی۔ میں اسے گھسیٹتا ہوا ہمارے کمرے میں لے آیا اور دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ اماں شاید شور سن کر جاگ گئی تھی اور باہر سے دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ دروازہ کھولو فرحان، بیٹا میری بات سنو۔ بس اماں، میں نے چیخ کر کہا، اپنی بھانجی کی طرف داری مت کریں۔ آج کوئی نہیں بولے گا، آج صرف میں بولوں گا۔ میں نورین کی طرف مڑا۔ بس نورین، بہت ہو گیا، میں اب تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں طلاق۔ میں نے ابھی یہ الفاظ پورا نہیں کہا تھا کہ اس نے دوڑ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کا سیلاب بہہ رہا تھا۔ نہیں، خدا کے لیے یہ ظلم مت کریں۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی۔ میں آپ سے کچھ نہیں مانگتی، میں صفائی بھی نہیں دوں گی۔ بس مجھے ایک رات کی مہلت دے دیں، صرف فجر کی اذان تک کا وقت۔ مہلت کس لیے؟
میں نے نفرت سے پوچھا۔ ایک نیا جھوٹ، ایک نئی کہانی گھڑنے کے لیے، ثبوت کے لیے؟ وہ ٹوٹی ہوئی آواز میں بولی، میں خود کو سچا ثابت کروں گی۔ میں آپ کو وہ سچ دکھاؤں گی جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی نہیں سمجھ پائے۔ اگر فجر کی اذان تک میں اپنی بے گناہی ثابت نہ کر سکی تو میں چپ چاپ یہاں سے چلی جاؤں گی۔ آپ کو طلاق دینے کی زحمت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ اس کی آواز میں کچھ ایسا تھا، کوئی ایسی سچائی تھی جس نے میرے اٹھتے ہوئے قدموں کو ایک لمحے کے لیے روک دیا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، فجر میں ابھی 3-4 گھنٹے باقی تھے۔ میرے اندر ایک کشمکش جاری تھی۔ دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ سب ایک اور چال ہے، جبکہ دل کا کوئی کونا کہہ رہا تھا کہ شاید مجھے اسے یہ آخری موقع دینا چاہیے۔ میں نے ایک لمبی تھکی ہوئی سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے، صرف فجر کی اذان تک، لیکن یاد رکھنا اگر یہ بھی تمہارا کوئی ڈرامہ نکلا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس آنسو بہاتی رہی۔ میں جا کر صوفے پر گر گیا۔ وہ پلنگ پر لیٹی سسکیاں لیتی رہی۔ کمرے میں موت جیسا سناٹا تھا، صرف دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز تھی جو ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ میرے فیصلے کا وقت قریب لا رہی تھی۔ میری آنکھوں میں نیند نہیں بلکہ قیامت کا انتظار تھا۔ ہر ٹک ٹک کرتی سوئی میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ پھر خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک آواز گونجی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ اذان کی آواز سنتے ہی نورین بستر سے اٹھی۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ اس کا چہرہ رو رو کر سوج گیا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب ایک عجیب سا سکون اور عزم تھا۔ وہ میرے پاس آئی اور آہستہ سے بولی، اٹھیں، وقت ہو گیا ہے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ میں نے سرد مہری سے پوچھا۔ سچ دیکھنے، اس نے جواب دیا۔ آپ مجھے بد کردار سمجھ رہے تھے نا؟ چلیں، میں آپ کو اپنی پاک دامنی کا ثبوت دیتی ہوں۔ وہ آگے بڑھی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے لمس میں اب بھی وہی اپنائیت تھی، لیکن میں نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ مجھ سے دور رہو۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے تکلیف کی لہر دوڑی، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ٹھیک ہے، میرے پیچھے آئیں۔ وہ کمرے سے باہر نکلی اور میں کسی مجرم کی طرح اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اماں بھی شاید جاگ رہی تھیں۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی اور ہمیں پریشانی سے دیکھنے لگی۔ نورین نے انہیں آنکھوں سے تسلی کا اشارہ کیا اور سیدھا بھائی کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میرا دل کسی انہونی کے خوف سے لرز اٹھا تھا۔ نہ جانے اندر کیا منظر میرا منتظر تھا۔ نورین نے دروازے پر دستک نہیں دی، بس آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ میں بھی اس کے پیچھے اندر گیا۔ اماں بھی ہمارے پیچھے آ چکی تھیں۔ کمرے کے اندر کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ہوش و حواس جواب دے گئے۔ میں نے جو دیکھا اس پر یقین کرنا ناممکن تھا۔ میرا بھائی زبیر، میرا کڑیل اور جوان بھائی، کمرے میں لگی بڑی سی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھا تھا۔ اس نے عورتوں والا لباس، ایک لمبا سا گاؤن پہن رکھا تھا۔ اس کے لمبے بالوں کی وگ لگی ہوئی تھی اور وہ اپنے چہرے پر میک اپ لگا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لپسٹک تھی جسے وہ اپنے ہونٹوں پر لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی حرکات و سکنات مکمل طور پر نسوانی تھی۔ وہ زبیر لگ ہی نہیں رہا تھا، کوئی اور ہی مخلوق نظر آ رہا تھا۔ میں ہکا بکا بے جان بت کی طرح اسے دیکھتا رہ گیا۔ تبھی نورین آگے بڑھے۔ وہ اس پر اسٹال لکڑی کے صندوقچے کے پاس گئی جو ہمیشہ بھائی کے سرہانے رکھا رہتا تھا۔ اس نے بھائی کے ہاتھ سے ایک چھوٹی سی چابی لی اور میری طرف دیکھا۔ فرحات، آپ ہمیشہ اس صندوق کے بارے میں جاننا چاہتے تھے نا؟ آپ کو لگتا تھا اس میں میرے اور بھائی کے بیچ کسی ناجائز تعلق کے ثبوت ہیں۔ اس نے چابی تالے میں گھمائی۔ کھول کر دیکھ لیں اس میں کیا راز چھپا ہے۔ میں کانپتے قدموں سے آگے بڑھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے صندوق کا ڈھکن اٹھایا۔ اندر کا منظر دیکھ کر میرا رہا سہا شک بھی دم توڑ گیا۔ صندوق محبت کے خطوط یا تحفوں سے نہیں، بلکہ عورتوں کے کپڑوں، مختلف رنگوں کے وگز، میک اپ کے سامان اور کچھ پرانی تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ میری آواز میرے حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ تبھی اماں آگے بڑھیں۔ ان کی آنکھیں شرمندگی سے جھکی ہوئی تھیں۔ تم جس پر شک کر رہے تھے فرحات، وہ نورین کا سگا بھائی ہے، تمہارا سگا بھائی نہیں۔ یہ ایک اور دھماکہ تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اماں کو دیکھا۔ اماں نے روتے ہوئے بتایا، جب یہ چھوٹا تھا تو میں نے اسے تمہاری خالہ سے گود لے لیا تھا، کیونکہ میرے پاس اولاد نہیں تھی۔ نورین اس سے 2 سال بڑی ہے۔ اس کے 1 سال بعد تم پیدا ہو گئے۔ میں نے اسے ہمیشہ اپنے سگے بیٹے کی طرح پالا، لیکن میں نے لالچ میں آ کر ایک بہت بڑا گناہ کر دیا۔ جب یہ صرف 18 سال کا تھا
میں نے پیسوں کی لالچ میں سے یورپ بھیج دیا۔ اتنی چھوٹی عمر میں یہ وہاں ذلیل و خوار ہوتا رہا۔ اس نے دن رات ایک کر کے پیسہ کمایا، لیکن تنہائی اور ذمہ داریوں کے بوجھ نے اسے اندر سے توڑ دیا۔ اب نورین نے بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں ایک ڈاکٹر کی سنجیدگی اور ایک بہن کا درد تھا۔ ذہنی دباؤ اور شدید ڈپریشن کی وجہ سے بھائی نے اپنی شخصیت کو ہی مسخ کر لیا۔ انہوں نے اس اذیت سے بچنے کے لیے اپنے اندر ایک عورت کا روپ بنا لیا۔ یہ لباس پہن کر، یہ میک اپ کر کے انہیں اپنی حقیقت سے فرار کا راستہ ملتا تھا۔ یہ ان کا تناؤ کم کرتا تھا۔ یہ ایک شدید نفسیاتی بیماری ہے فرحان، انہیں ایک سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے بھائی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں رات کو یہاں اس لیے آتی تھی کیونکہ یہ وقت وہ ہوتا ہے جب ان کا ذہنی تناؤ عروج پر ہوتا تھا۔ وہ اکثر خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ جو نسخہ ایک رات آپ نے دیکھا تھا وہ انہی کی دوائیوں کا تھا۔ میں ایک بہن اور ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے ان کا علاج کر رہی تھی۔ میں نے انہیں اس جہنم سے نکالنے کا وعدہ کیا تھا۔ سب کچھ آئینے کی طرح صاف ہو چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میری ہر بدگمانی، سب کچھ کتنا گھناؤنا اور بے بنیاد تھا۔ میں نے اپنی بیوی، اپنی پاکیزہ اور رحم دل بیوی پر کیا کیا الزام لگائے۔ میں نے اسے مارا، اسے بدکردار کہا۔ میں شرم سے زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ میں لڑکھڑاتا وہ آگے بڑھا اور اپنی بیوی کے قدموں میں گر پڑا۔ سبحان اللہ، نورین مجھے معاف کر دو۔ میں ایک بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ میں نے اس کے قدموں سے اٹھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں نہیں جانتا تھا، میں اندھا ہو گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو۔ میں نورین کے قدموں میں گرا، ندامت اور پشیمانی کے آنسوں سے اس کے پاؤں بھگو رہا تھا۔ میری دنیا الٹ چکی تھی۔ جس عورت کو میں پچھلی کئی راتوں سے اپنے ذہن میں ایک دھوکے باز اور بدکردار کے روپ میں دیکھ رہا تھا، وہ تو ایک دیوی نکلی، ایک ایسی بہن جو اپنے بھائی کو ایک اذیت ناک بیماری سے نکالنے کے لیے چپ چاپ قربانیاں دے رہی تھی، اور ایک ایسی بیوی جو میرے تمام ناروا سلوک کو صرف اس لیے برداشت کر رہی تھی کہ ایک نازک راز فاش نہ ہو جائے۔ میرے الفاظ، میرے تانے، میرا تشدد، سب ایک ایک کر کے میری روح پر کوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو نورین، پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں ٹوٹی ہوئی آواز میں بس یہی کہے جا رہا تھا۔ نورین نے جھک کر مجھے کندھوں سے تھاما اور اٹھانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے غصہ یا نفرت نہیں بلکہ گہری ہمدردی اور دکھ تھا۔ اٹھ جائیں فرحان، آپ بھی کیا کرتے؟ جو آپ نے دیکھا اس پر شک کرنا فطری تھا۔ غلطی آپ کی نہیں، حالات کی ہے۔ اس کے ان الفاظ نے مجھے مزید شرمندہ کر دیا۔ وہ اس حال میں بھی مجھے ہی تسلی دے رہی تھی۔ میں نے کھڑے ہو کر اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ نہیں نورین، غلطی صرف میری تھی۔ میں نے تم پر اعتبار نہیں کیا۔ ایک شوہر کا سب سے پہلا فرض اپنی بیوی پر بھروسہ کرنا ہوتا ہے، اور میں اسی میں ناکام ہو گیا۔ میں نے تمہاری محبت، تمہاری وفا، سب کچھ شک کے ترازو میں تول دیا۔ میں اس گناہ کا کفارہ کیسے ادا کروں گا؟ اماں بھی روتے ہوئے ہمارے قریب آئیں۔ سب سے بڑے گناہ گار تو میں ہوں۔ میں نے اپنے ہی بیٹے کی زندگی پیسوں کے لیے داؤ پر لگا دی۔ اگر میں اسے اتنی چھوٹی عمر میں پردیس نہ بھیجتی تو آج وہ اس حال میں نہ ہوتا۔ کمرے میں دکھ، پچھتاوے اور خاموشی کا راج تھا۔ ہم تینوں اپنی اپنی جگہ مجرم تھے۔ میں اپنے شک کا، اماں اپنے لالچ کی، اور زبیر بھائی وہ تو حالات کے ستم کا شکار تھے۔ میری نظر بھائی پر پڑی جو اب بھی اسی حالت میں سر جھکائے بیٹھے تھے۔ ان کا پورا وجود شرمندگی سے کانپ رہا تھا۔ راز کھل جانے کا خوف اور ذلت ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ پہلی بار میں نے انہیں غصے یا شک سے نہیں بلکہ ہمدردی اور محبت سے دیکھا۔ وہ میرے بھائی تھے، سگے نہ سہی، پر ان کی کمائی نہیں مجھے ایک پورا سائش زندگی دی تھی۔ میں نے ان کے لیے کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ میں آہستہ سے چل کر ان کے پاس گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مزید سکڑ گئے۔ میں ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ میرا سامنا نہیں کر پا رہے تھے۔ بھائی، میری آواز بھرا گئی، مجھے معاف کر دیں۔ میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا، آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ان کی آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو ٹوٹ کر ان کی گالوں پر بہہ گئے۔ میں نے ہمت کر کے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ ان کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا اور بے جان تھا۔ میں نے نورین کی طرف دیکھا۔ نورین، میں اس گناہ کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں بھائی کے علاج میں تمہارا ہر طرح سے ساتھ دوں گا۔ ہم انہیں اس اذیت سے باہر نکالیں گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ نورین کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی چمک ابھری۔ کیا آپ واقعی ایسا کریں گے؟ یہ میرا فرض ہے، میں نے مضبوطی سے کہا۔ یہ میرا سگا بھائی نہیں، لیکن اس نے ہمیشہ مجھ سے سگے بھائی سے بڑھ کر محبت کی ہے۔ آج اگر اسے میری ضرورت ہے تو میں پیچھے نہیں ہٹوں گا۔
ہم مل کر انہیں دوبارہ وہی پرانا بااعتماد زبیر بنائیں گے۔ یہ ہمارے سفر کا پہلا قدم تھا، اعتراف اور معافی کا قدم۔ اس صبح جب سورج طلوع ہوا تو ہمارے گھر پر چھائے شک اور نفرت کے بادل چھٹ چکے تھے، لیکن فضا میں اب بھی پچھتاوے کی نمی باقی تھی۔ ہم سب جانتے تھے کہ آگے کا راستہ بہت لمبا اور مشکل ہے۔ ایک انسان کی کھوئی ہوئی شخصیت کو واپس لانا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن آج ہم سب ایک ساتھ تھے، ایک دوسرے کا سہارا بن کر۔ نورین نے آگے بڑھ کر بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بھائی، اب آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ بھائی نے پہلی بار نظر اٹھا کر ہم سب کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں امید کی ایک بہت ہی مدھم سی کرن تھی۔ شاید برسوں بعد انہیں یہ احساس ہوا تھا کہ وہ صرف پیسہ کمانے والی مشین نہیں بلکہ ایک انسان ہے جن کا خاندان ان سے محبت کرتا ہے۔ یہ ایک نئی صبح کا آغاز تھا، ایک مشکل سفر کی شروعات۔ اس صبح کے بعد ہمارے گھر کا ماحول مکمل طور پر بدل گیا۔ جہاں پہلے تناؤ، خاموشی اور جھگڑوں کا راج تھا، وہاں اب ایک دوسرے کے لیے فکر مندی، سہارا اور ایک خاموش افہام و تفہیم نے جگہ لے لی تھی۔ ہمارا سب سے بڑا اور واحد مقصد اب بھائی زبیر کی صحت یابی تھی۔ یہ سفر آسان نہیں تھا، اس میں اتار چڑھاؤ بھی آئے، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری۔ نورین نے باقاعدہ طور پر بھائی کی علاج کا ایک منصوبہ ترتیب دیا۔ وہ اب ان کی صرف بہن نہیں بلکہ ان کی معالج بھی تھی۔ اس نے سائیکالوجی پڑھ رکھی تھی۔ ان کے علاج کا سب سے پہلا اور مشکل ترین حصہ تھا ان کا اعتماد بحال کرنا اور انہیں اس بات کا یقین دلانا کہ ان کی حالت کوئی گناہ یا شرمندگی کی بات نہیں، بلکہ ایک بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے۔ میں اکثر ان کی تھراپی سیشنز کے دوران دروازے کے باہر کھڑا ہو کر ان کی باتیں سنتا۔ نورین کی آواز میں اتنی نرمی، اتنا صبر اور اتنی دانش مندی ہوتی کہ میں حیران رہ جاتا۔ بھائی، آپ کو یاد ہے بچپن میں جب آپ درخت سے گر گئے تھے اور آپ کے بازو پر چوٹ لگی تھی؟ ایک دن نورین ان سے پوچھ رہی تھی۔ بھائی نے آہستہ سے سر ہلایا۔ تو کیا وہ آپ کی غلطی تھی؟ کیا اس پر آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے تھا؟ نہیں نا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے، پٹی باندھی اور کچھ دنوں میں زخم بھر گیا۔ نورین نے سمجھایا، یہ جو آپ کے اندر کا زخم ہے یہ بھی ویسا ہی ہے، یہ آپ کی غلطی نہیں ہے، یہ حالات کا دیا ہوا زخم ہے، بس یہ نظر نہیں آتا۔ ہم مل کر اس پر بھی مرہم لگائیں گے اور یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ نورین انہیں ان کے ماضی میں لے جاتی، ان سے یورپ کی تنہائی کے بارے میں بات کرتی۔ شروع میں بھائی کچھ بھی بتانے سے ہچکچاتے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے دل کا غبار نکالنا شروع کیا۔ وہاں کوئی دوست نہیں تھا۔ ایک دن بھائی نے ٹوٹی ہوئی آواز میں بتایا، میں دن میں 18 گھنٹے کام کرتا تھا۔ رات کو جب اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں واپس آتا تو چاروں طرف دیواریں کاٹنے کو دوڑتی۔ میں صرف ایک مشین بن کر رہ گیا تھا جس کا کام پیسہ بنانا اور گھر بھیجنا تھا۔ زبیر کہیں کھو گیا تھا، اس کی جگہ بس ایک سایہ رہ گیا تھا جو ہر روز ایک ہی کام کرتا تھا۔ پھر ایک دن میں نے ایک دکان کی کھڑکی میں ایک لباس دیکھا، ایک عورت کا لباس۔ نہ جانے کیوں مجھے اسے خریدنے کی خواہش ہوئی۔ میں نے وہ خرید لیا اور اپنے فلیٹ میں آ کر اسے پہن لیا۔ اسے پہن کر مجھے لگا جیسے میں زبیر نہیں ہوں، کوئی اور ہوں، کوئی ایسا جس پر کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی بوجھ نہیں۔ بس وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ میری حقیقت سے فرار کا واحد راستہ تھا۔ یہ سن کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے تو صرف ان کے بھیجے ہوئے پیسوں سے عیاشی کی تھی، لیکن ان پیسوں کے پیچھے چھپی قربانی اور درد کا کبھی احساس ہی نہیں کیا۔ میں نے بھی اپنے حصے کا کام شروع کیا۔ میں نے بھائی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ میں انہیں زبردستی اپنے ساتھ باہر باغ میں واک کے لیے لے جاتا۔ ہم گھنٹوں بیٹھ کر پرانی باتیں کرتے، بچپن کے قصے یاد کرتے۔ میں ان سے کاروبار کے بارے میں مشورے لیتا تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ وہ آج بھی کتنے قابل اور اہم ہیں۔ میں نے ان کے لیے ایک جدید گیمنگ کنسول خریدا اور ہم رات کو مل کر ویڈیو گیمز کھیلتے۔ میرا مقصد صرف ایک تھا، انہیں ان کی مردانہ شخصیت کے مثبت اور خوشگوار پہلوؤں سے دوبارہ جوڑنا، بغیر کسی دباؤ کے۔ اس دوران میں اور نورین بھی ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے۔ ہمارا رشتہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور گہرا ہو چکا تھا۔ ہم اب صرف میاں بیوی نہیں بلکہ ایک ٹیم تھے۔ مجھے فخر ہے تم پر نورین، میں نے ایک رات اس سے کہا۔ تم جس طرح بھائی کو سنبھال رہی ہو وہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مسکرائی، اور مجھے فخر ہے کہ آپ اتنی جلدی اپنی غلطی تسلیم کر کے اس سفر میں میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کے بغیر میں اکیلے یہ سب نہیں کر سکتی تھی۔ ہمارے مشترکہ کوششوں کا نتیجہ آخرکار نظر آنے لگا۔ ایک دن میں نے بھائی سے کہا، بھائی آج جمعہ ہے، مسجد چلیں گے؟ میں نے یہ بہت ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ وہ انکار نہ کر دے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اس دن کئی مہینوں بعد وہ میرے ساتھ مسجد گئے۔
انہوں نے شلوار قمیص پہنی تھی۔ وہ لوگوں سے نظریں چرا رہے تھے۔ ان کے قدموں میں ابھی بھی ہچکچاہٹ تھی، لیکن یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اپنے خول سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے نماز میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ بھائی ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ علاج کے سفر پر چل پڑے تھے۔ امید کی کرن اب ایک روشن شمع میں بدلنے لگی تھی۔ اسی شام میں نے اپنے لیپ ٹاپ پر شہر کے سب سے بہترین نفسیاتی ہسپتالوں کے ڈیزائن نکالے اور ان پر کام کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی بیوی سے جو وعدہ کیا تھا اب اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ آج اس سب کو تقریباً 1.5 سال گزر گیا ہے۔ آج کا دن ہماری فیملی کے لیے ایک تاریخی دن تھا۔ شہر کے پوش علاقے میں نورین ولاش سینٹر کا افتتاح تھا۔ یہ وہ ہسپتال تھا جس کا خواب میں نے اور نورین نے مل کر دیکھا تھا، اور آج وہ خواب ایک خوبصورت حقیقت بن کر ہمارے سامنے کھڑا تھا۔ ہسپتال کی عمارت جدید اور پرسکون تھی، جسے خاص طور پر ذہنی سکون فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ افتتاحی تقریب میں شہر کے معززین، ڈاکٹرز اور میڈیا کے لوگ موجود تھے۔ میں اور نورین سٹیج پر کھڑے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ میری نظریں بار بار ہجوم میں 2 چہروں کو تلاش کر رہی تھیں۔ میری اماں جو پہلی قطار میں بیٹھی خوشی کے آنسوں کے ساتھ دعا کر رہی تھیں، اور میرے بھائی زبیر آج بالکل مختلف لگ رہے تھے۔ انہوں نے خوبصورت نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ ان کے چہرے پر اب وہ پرانا اعتماد اور وقار لوٹ آیا تھا۔ وہ مہمانوں سے باتیں کر رہے تھے، مسکرا رہے تھے، اور ان کی باڈی لینگویج میں اب کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہو چکے تھے۔ ایسا کہنا شاید درست نہ ہوتا، کیونکہ ماضی کے زخم کبھی پوری طرح نہیں بھرتے، لیکن انہوں نے اپنے زخموں کے ساتھ جینا اور ان پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ وہ اب اپنی حقیقت سے بھاگتے نہیں تھے، بلکہ اسے قبول کر چکے تھے۔ تقریب کے میزبان نے بھائی زبیر کو سٹیج پر آ کر کچھ الفاظ کہنے کی دعوت دی۔ بھائی پہلے تو تھوڑا ہچکچائے، لیکن پھر میں نے اور نورین نے انہیں حوصلہ دیا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر مائک کے سامنے آئے۔ السلام علیکم۔ ان کی آواز پورے حال میں گونجی۔ میں آج یہاں ایک بزنس مین کی حیثیت سے نہیں، بلکہ ایک مریض کی حیثیت سے کھڑا ہوں۔ ایک ایسا مریض جسے اس معاشرے نے اور حالات نے توڑ دیا تھا، لیکن میرے خاندان کی محبت اور اعتبار نے مجھے دوبارہ جوڑ دیا۔ انہوں نے ایک نظر نورین اور میری طرف دیکھا۔ اس ہسپتال کی بنیاد صرف اینٹوں اور سیمنٹ پر نہیں رکھی گئی، اس کی بنیاد اعتبار، ہمت، محبت اور معافی پر رکھی گئی ہے۔ میری بہن اور میرے بھائی نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے، اور آج سے یہ ادارہ ان ہزاروں لوگوں کو نئی زندگی دینے کی کوشش کرے گا جو خاموشی اور ذہنی اذیت کا شکار ہیں۔ ان کے الفاظ پر پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ تقریب کے بعد جب مہمان چلے گئے، ہم چاروں ہسپتال کی چھت پر کھڑے رات کے وقت شہر کی روشنیاں دیکھ رہے تھے۔ مجھے آج بھی اس رات کا سوچ کے شرمندگی ہوتی ہے۔ میں نے آہستہ سے نورین کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ نورین نے میرے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھا اور مسکرائی۔ اس رات کو بھول جائے فرحان، اگر وہ رات نہ آتی تو شاید آج کی یہ صبح بھی کبھی نہ آتی۔ اس رات نے ہمیں توڑا نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے جوڑ دیا ہے۔ جب شک کی دیوار گرتی ہے تب اعتبار کا مضبوط پل بنتا ہے۔ اماں نے آگے بڑھ کر ہم سب کو اپنے بازو میں بھر لیا۔ اللہ میرے بچوں کو ہمیشہ خوش اور سلامت رکھے۔ میں نے اپنے خاندان کو دیکھا، ہم سب آزمائش کی بھٹی سے گزر کر کندن بن چکے تھے۔ میں نے اس سفر میں بہت کچھ سیکھا تھا۔ میں نے سیکھا کہ شک رشتوں کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے، اور اعتبار وہ پانی ہے جو انہیں زندہ رکھتا ہے۔ میں نے سیکھا کہ ذہنی بیماری کوئی گالی نہیں، بلکہ ایک حقیقت ہے، اور ایسے مریضوں کو ہمارے تانوں کی نہیں بلکہ ہمارے سہارے اور علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے نورین کی طرف دیکھا جو اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہنس رہی تھی۔ اس ایک عورت نے اپنی سمجھداری، صبر اور محبت سے ایک بکھرے ہوئے خاندان کو جوڑ دیا تھا۔ اس نے نہ صرف میرے بھائی کو ایک نئی زندگی دی تھی، بلکہ اس نے شک اور غصے میں اندھے ہو چکے ایک شخص کو ایک بہتر انسان بھی بنا دیا تھا۔ میری بیوی صرف ایک ڈاکٹر نہیں تھی، وہ ایک مسیحا تھی، اور میں اپنی باقی زندگی اس کا شکر گزار رہنے والا تھا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔